جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسول الانام سیدنا و نبینا و شفیعنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنۃ جاریۃ باقیۃ ساریہ من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارها صلوات پڑھیں محمد آل محمد عزیزان گرامی، عیسائی وافی دائق کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یومئذ تحدث اخبارها، ایک دن وہ آئے گا جب زمین تمام واقعات کو بیان کرے گی کہ اس زمین پہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ وہ تاریخ کو بولے گی، وہ تاریخ کو کہے گی، وہ تاریخ کو سنائے گی، کیسے کیسے ظالم لوگ اس دنیا میں آئے اور کیسے کیسے نیک نفس، شریف، متقی، اولیاء خدا، پیغمبران الہی اس دنیا میں آئے۔ ظالم نے کس طرح ظلم کیا، مظلوم نے کس طرح فریاد کی، غاصب نے کس طرح غصب کیا، مظلوم نے کس طرح گریہ کیا۔ ہر بات کو یہ زمین کہے گی۔ نیک اعمال کون بجا لایا، برے اعمال کون بجا لایا، ہر چیز کو یہ بیان کرے گی۔ اور جب یہ بولے گی تو پھر انسان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرار جب کرتا ہے تو زمین سے زمین تک جاتا ہے، لہذا جب خود زمین ہی اس کے اعمال کی گواہی دے گی تو فرار کر کے کہاں جائے گا، کوئی راہ فرار نہیں بچے گی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے جب تک دنیا میں رہے ایسے اعمال انجام دے کہ اگر اسے یہ یقین ہو کہ یہ زمین آج میرے اعمال کی گواہی دے 4 آدمیوں میں تو مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اگر آدمی تنہا ہو تو اپنے نفس کو ملامت نہ کرے، ایسے اعمال انجام دے، اپنے گزشتہ اعمال پہ اسے ایسا افسوس نہ ہو کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اپنا زیادہ آخرت اکٹھا کرنے کے بجائے اپنے لیے آگ کمائی، انگارے کمائے، ایسا نہ ہو۔ لہذا احادیث میں آیا ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ عجیب تعبیر ہے، خدا کی قسم، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ موت آئے خود مر جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ دنیا کو آپ سے چھڑا لیتی ہے۔ جس دنیا سے آپ چپٹے ہوئے ہیں اس دنیا سے آپ کو وہ چھڑا لیتی ہے، آپ کو دنیا سے الگ کر دیتی ہے۔ یہ مکان، یہ پیسہ، یہ سرپٹ دوڑتی ہوئی گاڑیاں، یہ جگمگاتی ہوئی لائٹیں، یہ سب جو آدمی نے کمایا ہے اس سے آدمی کو الگ کر دیتی ہے۔ وہ کون ہے؟ موت۔ تو اس لیے کہا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا کو تم سے موت چھڑوائے تم خود چھوڑ دو۔ اس لیے کہ اگر موت چھڑوائے گی تو بڑا تکلیف دہ ہوگا، اگر خود چھوڑو گے تو اس کے بدلے تمہیں کچھ مل جائے گا اور وہ بہت پرمسرت ہوگا۔ اس کی بہت اچھی تعبیرات علماء نے بیان کی ہیں کہ جیسے آدمی کے ہاتھ پہ پٹی باندھی جاتی ہے، بینڈیڈ وغیرہ لگائی جاتی ہے اگر چوٹ لگی ہو، اسے کوئی دوسرا چھڑوائے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آدمی اگر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے کبھی گرم اس پہ لگا کے
اسے پہلے نرم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ خود چھڑا لیتا ہے، تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو بالکل یہی تعبیر دنیا کے بارے میں علماء نے بیان کی ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ملک الموت یہ دنیا تم سے چھڑوائے، اس کی خواہشات سے خود ناطہ توڑ لو، اس لیے کہ اگر وہ ناطہ توڑوائے گا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اگر تم نے خود اس دنیا سے ناطہ توڑ لیا، خود ان خواہشات کو تم نے رون دیا، ان خواہشات کو تم نے پائمال کر دیا، اور اللہ جل جلالہ کے جمال لامتناہی میں، لامحدود میں اپنے آپ کو غرق کر لیا، یعنی فنا سے پہلے فنا فی اللہ ہو گئے، تو سمجھ لو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس لیے کہا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، دنیا عجیب جگہ ہے۔ اس نے پیغمبروں سے وفا نہیں کی، انبیاء الہی سے وفا نہیں کی، اولیاء الہی سے وفا نہیں کی، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں اپنے سے پہلے والوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو اس دنیا میں آئے کیسے کیسے ان کے لشکر ہوتے تھے، کیسی کیسی ان کی بادشاہیاں ہوتی تھی، کس کر و فر کے ساتھ وہ نکلتے تھے۔ جب شاہی محل سے نکلتے تھے تو منادی پہلے ندا دیتا ہوا نکلتا تھا، سڑکوں پہ کوئی نظر نہ آئے، اور نظر بھی آئے تو بہر استقبال آئے۔ مگر آج ان کی قبروں پہ جاؤ، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی انہیں خیر سے یاد کرنے والا نہیں۔ لہذا جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرنا ہے، اولاد کے بھروسے نہیں، اقارب کے بھروسے نہیں، اعزہ کے بھروسے نہیں، رشتہ داروں کے بھروسے نہیں۔ دنیا کی مذمت، رات میں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا اس بارے میں کہ صبح خطبے میں کیا بیان کروں، تو اتفاق سے نہج بلاغہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اسے اٹھایا، پڑھا، 10-12 خطبے رات اس کے پڑھے دیکھے۔ تو اتنا تو یہاں بیان نہیں ہو سکتا، ایک خطبے کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جہاں آپ کو ایسا لگے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھ سے کہیے گا تاکہ مجھے ایکسپلین کروں، اس لیے کہ اگر میں ہر چیز کی تشریح کروں گا تو یہ ایک خطبہ بھی تمام نہیں ہو پائے گا۔ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام، میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ یہ بظاہر شیریں و خوشگوار ہے، تر و تازہ و شاداب ہے، نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ نہج بلاغہ میں منبر کوفہ پہ اپنے اصحاب کے جرمٹمیاں سے وہاں تک مجمع ہے، اسرار توحید پہ بولنے والا علی بول رہا ہے کہ نفسانی خواہشیں اس کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ اپنی جلد میسر آنے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگوں کو محبوب لگتی ہے، چونکہ اس کی نعمتیں بہت جلدی ہاتھ آ جاتی ہیں۔ آخرت کی نعمتیں چونکہ جلدی ہاتھ نہیں آتی، اس لیے آدمی کو وہ محبوب نہیں لگتی، لیکن دنیا جلد میسر آنے والی نعمتوں کی وجہ سے آدمی کو محبوب ہوتی ہے، اور اپنی تھوڑی سی آرائشوں سے، اپنی تھوڑی سی یہ ڈیکوریٹ جو ہے، اس کی وجہ سے، اپنی ڈیکوریشن کی ذرا سی ڈیکوریشن کی وجہ سے آدمی کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے، سمجھے؟ آدمی کو اپنا مشتاق بنا لیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ دنیا یہ جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی امیدیں بھی سچی نہیں، اس کے انجام سچے کہاں ہوں گے؟ یہ جھوٹی امیدوں سے سجی ہوئی ہے، یہ دھوکے باز اور فریب دینے والی ہے، اسے فریب سے سنوارا گیا ہے، نہ اس کی مسرتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ اس کی ناگہانی مصیبتوں سے مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ یہ نقصان رسا، یہ عدلنے بدلنے والی، یہ فنا ہو جانے والی، یہ ختم ہو جانے والی، اور یہ مٹ جانے والی ہے، یہ تمہیں کھا جانے والی ہے، یہ ہلاک کر دینے والی ہے۔ یہ دنیا جب یہ اپنی طرف مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کی انتہائی آرزوؤں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی جو لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آج اتنا کمایا، کل اتنا کمایا، اب بزنس اتنا پھیل گیا، اور آدمی ایک آرزو کرتا ہے نا کہ مثلا میں ملینر ہو جاؤں، بلینر ہو جاؤں، اور جو اس نے ایک آرزو کیا، جب اس آرزو تک وہ پہنچ جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی آرزو تک پہنچتا ہے، ایک قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں رکھنا چاہتا ہے، مگر رکھ نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ نے چاہا ہوا ہے۔ اس دنیا میں آدمی کا چاہا ہوا نہیں ہوتا، اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیسی ہے۔ کہا جیسے وہ پانی جسے ہم، قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے یہ مثال،
جیسے وہ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو زمین کا سبزہ اس سے گھل مل گیا اور اچھی طرح پھولا پھلا اور سوکھ کر تنکا ہو گیا، جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں۔ مطلب سمجھے اس بات کا؟ یعنی آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، وہ ایک سبزے میں ایک درخت میں مل گیا، اور اس کے بعد ایک درخت پروان چڑھا، سبزہ پروان چڑھا، اور وہ بڑا خوبصورت دیکھنے میں، شاداب دیکھنے میں۔ لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے جو خشک تو نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں جس چیز کو اس نے شاداب کیا تھا وہ ایک دن خشک ہو گئی، وہ گھاس پھوس ایک دن خشک ہو گیا، اور پھر اسے بعد حوادث، حادثوں کی ہوائیں ادھر ادھر اڑائی پھریں، کبھی اس ٹھوکر میں، کبھی اس ٹھوکر میں۔ کبھی قبرستان جا کے دیکھا ہے، کبھی پوچھا ہے، اگر بقول غالب، بقول جوش ملیح آبادی، جا گور غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، عبرت کے لیے دیکھ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے دیکھ کسی شاہ کی تربت۔ اور پھر اگر اس کو کہتے ہیں اگر وہاں کاسہ سر نظر آئے کوئی، اس سے پوچھ، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ کیسے کیسے تاجور لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، لہذا یہاں اس سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنسو بھی بہتے ہیں۔ کوئی عیش و آرام والا دنیا میں آپ کو اونلی ون پرسن اگر آپ لا کے میرے سامنے کھڑا کریں گے، یہ ہے کہ یہ عیش و آرام تو ملا ہے مگر اس نے کبھی آنسو نہیں بہائے، نہیں ڈھونڈ سکتے آپ پوری دنیا میں۔ فرماتے ہیں جو بھی اس دنیا کا عیش و آرام پاتا ہے اس کے بعد اس کے آنسو ضرور بہتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی مسرتوں کا رخ دیکھتا ہے، اس کی خوشیوں کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ مصیبتوں میں بھی ایک دن ضرور دھکیل دیا جاتا ہے۔ جس شخص پر راحت و آرام کی بارش کے ہلکے ہلکے چھینٹے پڑتے ہیں، عجیب عجیب، یعنی ایک عجیب جملہ ہے، اسے سنیے گا، جس شخص کے رخ کے اوپر، چہرے پہ راحت و آرام اور خوشیوں کی پھوار پڑتی ہے، ایک دن اسی کے اوپر مصیبت و بلا کی دھواں دھار بارشیں بھی ضرور ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ نہج بلاغہ ہے، بلاغت، فصاحت اس میں کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ تیز بارش کبھی آپ کے چہرے کو اچھی محسوس نہیں ہوتی، پھوار چہرے کو اچھی لگتی ہے، جب ہلکی ہلکی بوندیں کوئی کوئی پڑتی ہے نا، وہ چہرے کو اچھی محسوس۔ فرمایا جب خوشیوں کی پھوار پڑتی ہے اسے ضرور آدمی اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن ایک دن مصیبتوں کی دھواں دھار بارش بھی اسی چہرے پہ پڑنی ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے، اگر خوشیوں کی پھوار دکھاتی ہے تو مصیبتوں کی دھواں دھار بارشیں بھی تمہیں دکھاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا ہی کے مناسب حال ہے کہ صبح کو کسی کی دوست بن کر اس کے دشمن کا بدلہ چکاتی ہے، اور شام کو یوں ہو جاتی ہے کہ گویا کوئی جان پہچان تمہارے سے تھی نہیں۔ اگر اس کا ایک جنبہ یعنی ایک رخ، ایک پہلو شیریں و خوشگوار ہے تو دوسرا حصہ تلخ اور بلا انگیز ہے۔ جو شخص بھی دنیا کی تر و تازگی سے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو وہ اس پر مصیبتوں کی مشقتیں بھی لا دیتی ہے۔ جسے امن و سلامتی کے پروبال پر شام ہوتی ہے تو اسے صبح خوف کے پرو پر ہوتی ہے۔ وہ دھوکے باز اور اس کی ہر چیز دھوکا ہے، وہ خود بھی فنا ہو جانے والی ہے اور اس میں رہنے والے بھی فنا ہو جانے والے ہیں۔ اس کی کسی زاد میں سوا زاد تقوی کے بھلائی نہیں۔ زاد کہتے ہیں یعنی جیب خرچ کو، اس کے کسی زاد میں، دنیا کی کسی زاد میں سوائے زاد تقوی کے بھلائی نہیں ہے۔ جو شخص کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کے سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا جاتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جو دنیا میں سے کم حصہ لیتا ہے وہ آخرت میں راحت مند رہے گا، اور جو اسے سمیٹتا جاتا ہے، فرماتے ہیں جو اسے سمیٹتا جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ عیش و آرام کی چیزیں اکٹھا کر رہا ہے، مگر اسے نہیں پتا کہ وہ اپنے لیے تباہ کن چیزیں اکٹھا کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ عیش و آرام کی چیزیں اکٹھا ہوں گی یہ طے ہے کہ اتنا ہی زیادہ سخت حساب بھی ہونے والا ہے۔ روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ نبیوں میں سب نبیوں کا حساب ہو جائے گا، جنت چلے جائیں گے سب،
روز قیامت حساب کتاب صاف ہو جائے گا، جنت چلے جائیں گے، اور جو شخص سب سے بعد تک کھڑا رہے گا جناب سلیمان ہوں گے، جناب سلیمان نبی، چونکہ علیکم السلام، چونکہ انہوں نے حکومت کی ہے اس دنیا میں، بادشاہ تھے وہ، اس لیے کہ جس کی بادشاہت بڑی ہے اس کا حساب بھی بڑا ہے. اس لیے روایتوں میں آیا کہ سب انبیاء اور اولیاء جنت چلے جائیں گے، جناب سلیمان نبی عرصہ محشر میں کھڑے ہوں گے، معصوم نبی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی نعمتیں زیادہ تھیں، دنیاوی نعمتیں زیادہ تھی، لہذا حساب بھی زیادہ ہوگا. تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ڈیولپ کنٹری میں رہ رہے ہیں، نعمات ہمارے پاس زیادہ ہیں، مال دنیا بہت ہے، لائٹ کبھی نہیں جاتی، فریج کا پانی کبھی گرم نہیں ہوتا، سمجھے گا، اور گرمی سردی میں گرم چیزیں مہیا ہیں، اور گرمی میں سرد چیزیں مہیا ہیں. یہ سب ہے، عیش و آرام کے وسائل ہیں، مگر نہج بلاغہ کہہ رہی ہے کہ جو اسے دنیا کو جتنا زیادہ سمیٹتا ہے اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہونے والا ہے. لہذا نعمات میں اضافہ کیجئے، مگر اس بات پہ بھی دھیان رہے کہ آخرت میں حساب بھی ہونا ہے. جتنی نعمتیں جیسا خرچ ویسا حساب. خود فرمایا اسی نہج بلاغہ میں، من قل عقلہ قل حسابہ، فرمایا جس کا کھانا پینا کم ہے اس کا حساب بھی کم ہے، اس کا حساب بھی کم ہے. 2 درہم جناب رسول خدا نے ایک سلمان فارسی کو دیا اور ایک جناب ابوذر کو دیا. سلمان گئے، انہوں نے اپنے حساب سے خرچ کیا، ایک غریب رستے میں جا رہا تھا اسے دے دیا، اس نے کہا کچھ مل چاہیے اسے دے دیا. ابوذر گئے، اپنے گھر کا سامان خریدا، 1/3 درہم کا مثلاً کھانے پینے کا سامان، 1/2 درہم کا مثلاً اس میں سے 1/3 مثلاً دوسری ضرورتیں دنیا میں خرچ کیا، گھر کا سامان دوسرا، اور 1/3 مثلاً اپنے بچوں کے لیے یہ کچھ ایسے اسے خرچ کیا. 3 حصے کیے درہم کے، 3 جگہ پہ سے خرچ کیا. سلمان نے ایک بندے کو دے دیا. جب اگلے دن رسول کی محفل میں واپس آئے، بزم میں آ کے بیٹھے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایک پتھر لایا جائے اور اسے گرم کیا جائے. پتھر کو گرم کیا گیا، کہ سلمان جاؤ جا کے حساب دو، کل جو ہم نے درہم تمہیں دیا تھا اس کا کیا ہوا. سلمان گئے، ایک پاؤں ادھر رکھا اور ادھر سے کود آئے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے خیرات کر دیا، میں نے خیرات کر دیا. اتنا ہی حساب ہے کہ خیرات کر دیا. اب ابوذر جاتے ہوئے جھجک رہے ہیں، اس لیے کہ ابوذر کیا بتائیں کہ کپڑے بھی لایا ہوں، جوتے بھی لایا ہوں، اور دال دپال بھی لایا ہوں، سبزی بھی لایا ہوں، اور گھر کا سامان بھی لایا ہوں، بتائیں تو کیسے بتائیں. لہٰذا جھجک رہے ہیں کھڑے ہوئے. ارشاد فرمایا ابوذر بے شک اگر تم پتھر پہ نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، اور میرا مقصد بھی یہ نہیں کہ میں تمہیں جلتے ہوئے پتھر پہ کھڑا کروں، میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جب قیامت کے دن صحرائے محشر بپا ہوگا تو اس کی زمین اس پتھر سے زیادہ گرم ہوگی. جو صحرائے محشر ہوگا وہ زمین اس پتھر سے زیادہ گرم ہوگی، اور وہاں کھڑے ہو کے تمہیں پورے زندگی کا حساب دینا ہے، 1 درہم کا نہیں، ایک زندگی کا حساب دینا ہے، ایک زندگی کا حساب دینا ہے. لہذا اعمال ایسے ہونے چاہیے انسان کے کہ جب اسے حساب دینا پڑے تو اسے وقت نہ لگے. اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے وہ دن جب گرمی اتنی ہو جائے گی پسینے کی لجا میں لگا دی جائیں گی. اتنا پسینہ بہ رہا ہوگا، لجام دیکھیے آپ نے گھوڑے کی جو لگائی جاتی ہے چہرے پہ، ادھر سے ایسے، یعنی اتنا پسینہ بہ رہا ہوگا کہ جیسے لجام لگا دی ہو. اس قدر گرمی ہوگی، دائیں ہاتھ کو بائیں کی خبر نہ ہوگی. روایتوں میں آیا ہے کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کے فرار کر رہے ہوں گے. ہر آدمی نفسی نفسی، ہر آدمی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، یہ عالم ہوگا اس دن. اور آدمی یہ چاہے گا کہ اپنے اعمال کو دوسرے سے بدل لے، کہیں سے پیسہ دے کے کچھ مل جائے کہیں، مگر اس دن کچھ اس کا کام نہیں آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سمجھے گا. آج جس اولاد کے لیے آپ کما رہے ہیں، حرام نہیں دیکھ رہا انسان، حلال نہیں دیکھ رہا انسان، سب کچھ کیے جا رہا ہے. کل وہی اولاد تم سے دامن چھڑائے گی، اگر تم اس سے اس کی نیکیاں مانگو گے تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. لہٰذا اس دنیا میں جو نیکی کرنی آدمی کو چاہیے وہ خود کرے، اس لیے کہ اپنی ہی نیکیاں آدمی کے کام آنے والی ہیں. فرماتے ہیں اسے اپنے مال و متاع سے بھی جلد ہی الگ ہو جانا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا اور اس نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیا.
اور کتنے ہی اس پر اطمینان کیے ہوئے بیٹھے تھے جنہیں اس نے پچھاڑ دیا، اور کتنے ہی رعب و تنتنے والے تھے بادشاہ لوگ، وزیر لوگ، کتنے ہی رعب اور تنتنے والے تھے جنہیں حقیر و پست بنا دیا، اور کتنے ہی نخوت و غرور والے تھے جنہیں اس دنیا نے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والی چیز ہے، اس کا سرچشمہ گندا، اس کا خوشگوار پانی بھی کھارا ہے، اس کی حلاوتیں ایلوے کی مانند ہیں۔ ایلوا ایک کڑوا پھل ہوتا ہے بہت زیادہ، اس سے تشبیہ دی ہے، فرمایا اس دنیا کی حلاوتیں ایلوے کی مانند ہیں، اس کے کھانے زہر ہلاہل اور اس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے بودے اور کمزور ہیں۔ زندہ رہنے والا معرض ہلاکت میں ہے، اور تندرست کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں مال کو غریبی کا خوف ہے، یہاں صحت کو مرض کا خوف ہے، اس کی سلطنتیں چھن جانے والی ہیں، اس کا زبردست ایک دن کمزور بن جانے والا ہے، مالدار بدبختیوں کا ستایا ہوا انسان ہے، اور ہمسایہ لٹا پٹا انسان ہے۔ کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں رہتے تھے؟ فرماتے ہیں کیا تم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جن کی عمریں تم سے بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی؟ اس دنیا میں روایت میں ہے جناب آدم کی عمر 950 برس ہوئی، 950 برس۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی۔ اللہ اکبر۔ کیا جناب موسیٰ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے میں بیٹھے ہوئی رو رہی تھی، سمجھے گا؟ تو آپ وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ پھر آخری زمانے کی عمروں کا تذکرہ آیا، یعنی ہماری اور آپ کی 50 60 سال کے ہوں گے، تو فرمایا کہ اگر اتنی عمر مجھے ملتی، اتنی کم عمر اگر مجھے ملتی تو ایک سجدہ شکر میں کاٹ دیتا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا ہماری عمر اتنی کم ہے، اس دنیا میں وہ لوگ فرماتے ہیں کیا تم انہی لوگوں کے گھروں میں نہیں بستے جو لمبی عمروں والے ہوا کرتے تھے، جو پائیدار نشانیوں والے، بڑی بڑی امیدیں باندھنے والے ہوتے تھے، ان کی گنتی اور شمار تم سے بہت زیادہ تھا، ان کے لاؤ لشکر بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے، وہ دنیا کی کس طرح پرستش کرتے رہے اور اسے آخرت پہ کیسا ترجیح دیتے رہے، پھر بغیر کسی ایسے زاد راہ اور بغیر کسی ایسی سواری کے جو انہیں راستہ طے کر کے ان کی منزل تک پہنچاتی، وہ دنیا چھوڑ کے ایک دن چل دیے۔ کیا تمہیں کبھی یہ خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے ان کے بدلے میں کسی فدیے کی پیشکش کی ہو؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کیا تمہارے تک کبھی یہ خبر پہنچی ہے؟ یعنی جو لاؤ لشکر والے تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بہت پیسے والے تھے، بڑے روب داو والے تھے، بڑی پارٹی والے تھے، سمجھے؟ فرماتے ہیں کیا تمہارے تک کوئی ایسی خبر پہنچی ہے کہ دنیا نے کہا ہو کہ انہیں اسی دنیا میں رہنا دو، ان کے بدلے ملک الموت کو کہو تو فلاں چیز لے لے یا فلاں آدمی کو اٹھا لے؟ فرمایا نہیں، ہر آدمی کو اپنی موت خود مرنا ہے، بادشاہ کو اپنی موت خود مرنا ہے، فقیر کو اپنی موت خود مرنا ہے، اس دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ کیا تم تک کوئی خبر پہنچی ہے کہ انہیں کوئی مدد پہنچائی گئی ہو یا اچھی طرح ان کے ساتھ یہ دنیا رہی صحیح ہو؟ اس نے تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انہیں عاجز اور درمندہ کر دیا، اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ناک کے بل انہیں خاک پر پچھاڑ دیا، اور اپنے گھروں سے، اپنے پیروں سے انہیں کچل ڈالا۔ ان کے خلاف زمانے کے حوادث کا ہاتھ بٹایا۔ تم نے دیکھا ہے کہ جو ذرا دنیا کی طرف جھکا اور اسے اختیار کیا اور اس سے لپٹا، اس سے چمٹا، تو اس نے، یعنی دنیا نے فوراً اپنے تیور بدل لیے، اور تیور بدل کر ان سے کیسی اجنبیت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جدا ہو کر چلے گئے، اور اس نے انہیں بھوک کے سوا کچھ زیادہ راہ نہ دیا، اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں دی۔ جو محلوں میں رہتے تھے ان کی بات ہے، ایک تنگ جگہ کے علاوہ اس دنیا نے انہیں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں دی، اور سوا گپ اندھیرے کے کوئی روشنی انہیں میسر نہیں ہے، اور ندامت کے سوا آج ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، شرمندگی کے سوا آج ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو؟ ایسی دنیا جس نے ایسے باوقار لوگوں سے اور ایسے بہادر اور ایسے بڑے لوگوں سے بھی وفا نہیں کی؟ یا اسی دنیا پر مطمئن ہو گئے ہو، یا اسی پر مرے جا رہے ہو جو دنیا پر اعتماد کرے اور اس میں بے خوف و خطر ہو کر رہے،
اس کے لیے یہ بہت برا گھر ہے. فرماتے ہیں جو دنیا پر اعتماد کرے اور اس دنیا میں بے خوف و بے خطر ہو کے رہے، یہ دنیا اس کے لیے بہت برا گھر ہے. جان لو اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو. خود ہی فرماتے ہیں جان لو اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو کہ ایک نہ ایک دن تمہیں یہ دنیا چھوڑنا پڑے گی، اور یہاں سے کوچ کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے. ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ قوت و طاقت والا کون ہے. فرماتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ قوت و طاقت والا کون ہے. انہیں لاد کر اس دنیا میں قبروں تک پہنچایا گیا. عجیب فکر ہے خدا کی قسم. جو یہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، انہیں لاد کر کندھوں پہ اٹھا کر قبروں تک پہنچایا گیا. یعنی ان میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ ایک قدم چل سکیں. کل جو ان کی پالکی کو اٹھایا کرتے تھے، کندھوں پہ اٹھا کے انہیں چلا کرتے تھے، وہ ان کی طاقت کی وجہ سے چلا کرتے تھے، مگر جب مرنے کے بعد انہیں اٹھا کر چلے تو انہیں محتاج سمجھ کے چلے، طاقتور سمجھ کے نہیں چلے. وہی اٹھانے والے جو زندگی بھر انہیں طاقتور سمجھ کے اٹھاتے رہے، جب مرنے کے بعد اٹھا کے چلے تو انہیں محتاج سمجھ کے اٹھا کے چلے. عزیزان گرامی، لایا اللہ نے کے بعد قبر میں ڈال دیا، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. زندگی بھر کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ زندگی بھر کی محبت کا صلہ ایک مٹھی خاک. جو آپ کے دامن پہ خاک نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ آج آپ کے چہرے پہ خاک ڈال کے جا رہا اور فرض سمجھ رہا ہے اسے اپنے لیے، اور احسان کر رہا ہے آپ کے اوپر یہ خاک ڈال کے، احسان کر رہا ہے آپ کے اوپر یہ خاک ڈال کے. عزیزان گرامی، کہ تمہیں دفن کر رہا ہے. کس قدر محتاج ہو جاتا ہے انسان. فرمایا جو اپنے سے زیادہ طاقت والا کسی کو نہیں سمجھتے تھے انہیں لاد کر قبروں تک پہنچایا گیا، مگر اس طرح نہیں کہ انہیں سوار سمجھا جائے. سوار سمجھ کے نہیں لائے انہیں، بلکہ انہیں محتاج سمجھ کر لائے. مگر وہ انہیں قبروں میں اتار دیا گیا، مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے. نئے گھر میں آئے ہیں مگر مہمان نہیں کہلاتے. پتھروں سے ان کی قبریں چن دی گئیں، خاک کے کفن ان پر ڈال دیے گئے، گلی سڑی ہڈیوں کو ان کا ہمسایہ بنا دیا گیا. وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو پکارنے والے کو جواب نہیں دیتے. ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں قبروں میں، مگر پکارنے والوں کو جواب نہیں دیتے. نہ اگر کوئی ان کے اوپر آ کر زیادتی کرے تو اسے روکتے بھی نہیں ہیں، نہ رونے دھونے والوں کی پرواہ کرتے ہیں. ہمسائے ہیں مگر رونے دھونے والوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ قبروں میں سو رہے ہیں، اگر بادل جھوم کر ان کے اوپر برسے تو اب انہیں کبھی خوشی نہیں ہوتی، اگر بہت تیز بجلیاں آسمان پہ کڑکیں تو انہیں کبھی خوف نہیں ہوتا، قحط آئے تو ان پر مایوسی نہیں ہوتی. وہ ایک جگہ ہیں، وہ سب ایک جگہ ہیں مگر الگ الگ ہیں. ایک ہی قبرستان میں ہیں مگر الگ الگ ہیں. وہ آپس میں ہمسائے ہیں مگر دور دور ہیں. وہ پاس پاس ہیں مگر میل ملاقات نہیں ہے. وہ قریب قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے پاس نہیں پھٹکتے. وہ بردبار بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں. ان کے بغض و عناد ختم ہو گئے، ان کے کینے نمٹ گئے، ان کے غرور دماغوں سے نکل گئے. نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ رہا، نہ کسی تکلیف کے دور کرنے کی توقع رہی. انہوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصے سے بدل لیا، کشادگی اور وسعت تنگ دستی سے بدل لی، گھر بار پردیس سے بدل لیا، روشنی اندھیرے سے بدل لی. جس طرح ننگے پیر ننگے بدن پیدا ہوئے تھے اسی طرح زمین سے اٹھ کر چلے گئے. اس دنیا میں صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سودا رہنے والے گھر کی طرف کوچ کر گئے. اس فکر پہ توجہ کی. اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل لے کر اس گھر کی طرف کوچ کر گئے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. پیسے لے کر نہیں، دولت لے کر نہیں، عمل لے کر. اس دنیا سے فقط عمل لے کر اس دنیا کی طرف کوچ کر گئے. تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جسے اس کے
دشمنوں نے بھی ہمیشہ سچا کہا ہے۔ اس دنیا سے مال و دولت لے کر نہیں، غرور تکبر لے کر نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں، میرے جیسے بیٹے کسی کے نہیں، میرے جیسی اولاد کسی کی نہیں، میرے جیسا مکان کسی کا نہیں، کچھ نہیں لے کر گئے اس دنیا سے، فقط عمل لے کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف کوچ کر گئے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے، جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ اٹھا لیں گے۔ وہ اس وعدے کا پورا کرنے والا ہے، اور ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے عمل کریں، ہم اسے ضرور، اور اللہ کہتا ہے یہ وعدہ جو ہم نے آخرت میں اٹھانے کا کیا ہے ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ ہم اپنے انا کننا لہو انا کننا فاعلین، اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائیں گے اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں اس دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا، یہ اپنے باطل سے سجی ہوئی ہے، یہ اپنی ڈیکوریشن سے دھوکہ دیتی ہے، یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل اور خوار ہے، چنانچہ اس نے حلال کے ساتھ حرام کو، بھلائیوں کے ساتھ برائیوں کو، زندگی کے ساتھ موت کو، شیرینی کے ساتھ تلخیوں کو خلط ملط کر دیا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے لیے اسے بے غول و غش نہیں رکھتا، دشمنوں کو دینے میں بخل نہیں کرتا۔ اللہ اس دنیا کو دوستوں کو بغیر حساب کتاب کے نہیں دیتا، دشمنوں کو دیتے ہوئے بخل نہیں کرتا۔ اس کی بلائیاں بہت ہی کم ہیں، اس دنیا کی برائیاں بہت زیادہ ہیں، اس کی جمع پونجی ختم ہو جانے والی ہے، اس کا ملک چھن جانے والا ہے، اس کی آبادیاں ویرانیوں میں بدل جانے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے جو ایک دن مسمار کر دیا جائے گا؟ بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے جو ایک دن گرا دیا جائے گا؟ اس عمر میں جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے، اس میں کیا خیر و خوبی ہو سکتی ہے؟ کیا تشبیہ ہے خدا کی قسم! یہ عمر جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے، اس میں کیا خیر و خوبی ہو سکتی ہے؟ زاد راہ جانتے ہیں؟ رستے میں چلنے کا جیب خرچ، آپ یہاں سے جا رہے ہوں اور ایک ایئرپورٹ پہ سے دوسرے ایئرپورٹ تک پہنچے، دبئی جائیں مثلاً، عربی آپ جانتے نہیں ہیں، اور وہاں جا کے پیسے ختم ہو جائیں، پیسے جیب میں نہ ہو، ٹکٹ بھی کھو جائے، زیادہ راہ نہ ہو، نہ کوئی موبائل جیب میں ہے نہ پیسے جیب میں ہیں، اور جو ٹکٹ تھا وہ بھی کھو گیا، اور زبان بھی آپ نہیں جانتے، تو اس سفر میں کوئی برکت ہے سوائے مصیبتوں کے؟ کچھ ہے؟ اچانک ختم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں یہ زندگی جو اچانک ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ اس مسافر کے زیادہ راہ کی طرح ہے جو رستے میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا اس میں کیا خیر و خوبی ہو سکتی ہے زندگی میں جو ایک دن اچانک ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ بھی ایک مسافر کے زیادہ راہ کی طرح کہ جو رستے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پریشانیوں کے علاوہ تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ فرماتے ہیں زندگی تو اس مدت کی طرح ہے جو چلنے پھرنے میں ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی آلہ واللعنۃ علی آلہا، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تحدث اخبارہا۔ عزیزان گرامی، میں تقوی و پرہیزگاری کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، آپ حضرات کو بھی۔ لائق حمد و ثنا فقط خدا ہے، اور لائق درود و سلام رسول اور آل رسول ہیں۔ میں یہ نہج بلاغہ کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پایا، اور وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے نزدیک پہنچ گیا، لہٰذا دو چار جملے جو اس کے اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کئی خطبے پے در پے دنیا کی مذمت میں آپ نے ارشاد فرمائے۔ موتو قبل ان تموتو کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑنے کی تیاری خود کر لو۔ چلیے انشاءاللہ یہ پھر کبھی، کیونکہ بہت زیادہ رہ گیا یہ خطبہ۔ دنیا میں آدمی جو آیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ روایت میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں نبیوں کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔
جب جناب داؤد سے ترک اولا ہو گیا، روتے ہوئے پھرتے تھے پہاڑوں پہ، ندیوں میں، نالوں میں، ایک مقام پہ پہنچے، زبور پڑھتے ہوئے روتے جاتے تھے. جناب داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے ان کے ساتھ آس پاس سے نالے کی آواز آتی تھی. جناب حزقیل پیغمبر ایک پہاڑ پہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے. جب پہاڑوں کی اور درختوں کے بولنے کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ داؤد گزر رہے ہیں. نکل کے باہر آئے، دیکھا داؤد رو رہے ہیں. داؤد نے اوپر دیکھا، حزقیل کھڑے ہوئے ہیں. کہا میں آنا چاہتا ہوں. تو تاریخ میں منع کر دیا کہ یہاں نہ آنا، میرے پاس نہ آنا، چونکہ ترک اولا ہوا تھا داؤد سے. اس لیے آواز قدرت ہے حزقیل انہیں روکو نہیں، انہیں سرزنش نہ کرو، ان سے ترک اولا ہوا ہے، انہیں اپنے پاس بلاؤ اور ان کے لیے طلب مغفرت کرو. بلایا. کہا حزقیل یہاں پہاڑ پہ کیسے رہتے ہو اکیلے؟ کہا رہ لیتا ہوں بس. کہا تمہیں کبھی دنیا کی خواہش نہیں ہوتی؟ مال دنیا کی طرف کو بھی تمہارا لگاؤ نہیں ہوتا؟ کبھی دنیا تمہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی؟ کہا کرتی ہے، بالکل کرتی ہے. کہا پھر اپنے آپ کو کیسے روکتے ہو؟ تو ہاتھ پکڑا، تاریخ میں کھینچتے ہوئے پہاڑ کی طرف چلے اور ایک غار پہ گئے. فرمایا جب مجھے دنیا اپنی طرف متوجہ کرتی ہے تو میں اس غار کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، تم بھی دیکھو. تو دیکھا تو ایک تخت ہے، پتھر کا تخت، اس کے اوپر کچھ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں بہت سیدھا، اور ان کے پیچھے ایک پلیٹ رکھی ہے، ایک تختی، ایک پلیٹ لکھی ہوئی رکھی ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے میں راوی بن اشلم ایک بادشاہ ہوں، تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں. یہ بادشاہ کی ہڈیاں رکھی ہیں، اس پہ لکھا ہے میں نے دنیا میں 1000 سال زندگی کی، 1000 نئے شہر بسائے، 1000 خواتین سے نکاح کیا، ہزاروں اولادیں چھوڑیں. میرا لاہو لشکر اتنا تھا کہ تم شمار نہیں کر سکتے. لیکن آج میرا انجام یہ ہے کہ سوائے ان ہڈیوں کے کچھ نہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو.